آپ نے بھی نہیں گھبرانا. عمران خان ہر ایک کو کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اور وہ آپ کا مستقبل کے لیے بیٹھے ہیں. ہم تو اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں سارے, جو نہیں یہ تو جوان ہے سارے, ہمارے جیسے بزرگ گزار چکے ہیں, لیکن ایک کال کرائی دی ہے. اچھا کال ہو گئی ہے خان صاحب کی. یہ بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان کی کافی عرصے بعد اپنے بچوں سے گفتگو ہو گئی ہے فون پر. یہ کب ہوئی ہے؟ ہاں, یہ کب ہوئی ہے فون پر بات؟ 5 اگست کو بھی, اور اس کے بعد 14 ہے. لیکن انہوں نے یہی کہا کہ سارے ادارے تباہ کر دیں ایک اپنے اقتدار کے لیے. انہوں نے کہتے ہیں کہ ایک انسان کہتے ہیں کہ 77 سال لگے ہیں یہ اداروں کو ڈیولپ کرنے میں. دیکھیں شروعات تھی, پاکستان میں کوئی ادارہ ہی نہیں تھا, بنتے, اور کہتے ہیں سارے ادارے انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے تباہ کر دیا. اور کہتے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یحییٰ خان نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جو ایک میجورٹی پارٹی تھی اس کے سربراہ کو مجیب الرحمان کو جیل میں ڈالا, اور جیل میں اس لیے ڈالا کیونکہ اس کو اپنا اقتدار بچانا تھا, اور یہ کرتے ہوئے اس نے ملک توڑ دیا. یہ ساروں کو پتہ ہے, یہ پوری پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا کالا دھبا ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ یحییٰ خان نے کیا کیا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کہ جو 77 سال میں دھکے کھا کر ایک سسٹم اور سارے ادارے بن رہے تھے, انہوں نے آ کے سارے ادارے تباہ کر دیے, جوڈیشری تباہ کر دی ہے. آپ جب 8 فروری کو سالوں کا لوگوں کا ووٹ چوری کر کے آپ نے چوری شدہ ووٹ چوروں کو دے کے آپ نے ان کو اقتدار میں بٹھا دیا, اس کا مطلب آپ نے جمہوریت تباہ کر دی. پھر آپ نے 26ویں ترمیم لا کے آپ نے شروعات ہیں اس وقت, آپ نے جو عدلیہ اس کو تباہ کر دیا. ججز کو آرڈر جو جاتا ہے وہی آپ کو وہ سزائیں سنا رہے ہیں. مطلب اس وقت جج, آپ بچوں نے مضبوط رہنا, اپنا ملک کیسے چلاؤ گے؟ آپ لوگوں نے اس ملک کو سنبھالنا بھی ہے, چلانا بھی ہے. ہم تو صرف اپنا پارٹ ٹائم کر رہے ہیں, اگلا تو آپ لوگوں کی زندگی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہمت کرنی ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آپ نے جیل دیکھ لیا نا, خان صاحب ابھی وہ لائر بتا کے گئے ماشاء اللہ کہ بالکل یہاں کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے, کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے. آج میڈیا نے کہا ان کو, تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے کب کہا ہے کہ بچے نہیں آ سکتے. یہ جو کل انہوں نے یہ جو ایجنسی والوں نے ڈرامہ لگایا تھا نا کہ بچے, یہ تو بچوں سے ڈر رہے ہیں, یہ فیک نیوز دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے نہیں ہونے چاہیے. ہاں نہیں, یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ آج عمران خان نے میڈیا کے سامنے, مجھے لائر نے بتایا ہے کہ انہوں نے میڈیا کو بھی کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, بلکہ ان سے پوچھا, ان کو پیغام بھیجا تھا کہ بچے آنا چاہ رہے ہیں, ان کا ویزا اور وہ کنفرم نہیں کر رہے, کہ دے نہیں رہے ابھی. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ کب آ رہے ہیں, کب ویزا نہیں ہوا تو ان کو کون نائکاپ پہ کیوں نہیں آ جاتے. اب ان کو نہیں پتا جیل میں کہ دونوں کے ایک کا نائکاپ گم گیا تھا, ایک کا مسپلیسڈ ہے, تو اس نے نائکاپ کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا. تو وہ یہ تو ان کو نہیں پتا, انہوں نے نائکاپ پہ آ جائیں. اب وہ ان کو شاید ٹھیک سے پتہ نہیں تھا کہ ان کے نائکاپ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. تو بچے, لیکن اس سے آسان تو ویزا ہے, ویزا تو ان کو 1 گھنٹے میں مل جانا چاہیے. یہ اتنے ڈرپوک ہیں, یہ عمران خان کے بچوں سے ڈر رہے ہیں. وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ان کی وہ ایمبیسی ان کی اپلیکیشن ہی نہیں قبول کر رہی. وہ کہتے ہیں اپلیکیشن لے کر وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپلیکیشن ہی نہیں ملی ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کے بچے نہیں آتے, ان کو آنا چاہیے ادھر پاکستان میں آنا چاہیے. اب جب آنے لگے ہیں وہ اب یہ کرتے ہیں, ابھی بہادری کریں, دلیل کریں, آپ بھی کریں. یہ ظالم آدمی ہمیشہ یاد رکھنا ڈرپوک ہوتا ہے, ڈرپوک ہوتا ہے تو ظلم کرتا ہے. اچھا علیمہ خان صاحب, آج بتائیے خان صاحب نے اندر سے کیا حکم جاری کیا ہے, آج کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کیا فیصلہ ہوا ہے؟ خان صاحب نے 5 اگست کے لیے کیا ہدایات جاری کی ہیں؟ ہدایت تو نہیں, انہوں نے 2-3 پیغام بھیجے ہیں. بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب وہ ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بن گئے. جمہوریت, انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کیو لیگ بنا دیا. جو مشرف نے کیو لیگ بنائی تھی اپنی پارٹی ان کا کام کرنے کے لیے, وہی عمران خان نے آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی عاصم منیر کی کیو لیگ بن چکی ہے. چوتھی چیز انہوں نے کہی کہ جو
ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں اس کے اندر آپریشن بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اپنی فوج کو آمنے سامنے نہیں کرتے. آپ کی فوج ایک بہت مضبوط ادارہ ہے، لیکن آپ اس کو اپنے لوگوں کے آگے آمنے سامنے نہیں کرتے. افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. آپ کو اپنے لوگوں کے سیٹلڈ ایریاز میں، پاکستان کے علاقوں میں اس قسم کے آپریشن نہیں کرنے چاہیے، اور لوگوں کے اور فوج کو آمنے سامنے نہیں کرنا چاہیے. اچھا میڈم بتائیے کہ یہ سزائیں ہوئی ہیں پرسوں عمر ایوب صاحب کو، شبلی پراس کو، اس پر عمران خان نے بتایا ہے، ابھی انہوں نے یہ بھی میسج دیا کہ انہوں نے ان کو جا کر بتایا کہ شاید پولیٹیکل والوں نے ان کو میسج بھیجا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ جن کو آپ نے نااہل کیا ہے ان سیٹوں پہ کسی کو الیکشن نہیں لڑانا، کیونکہ ان کے ساتھ ناجائز، مطلب پوری حکومت ناجائز اس وقت بیٹھی ہے، لیکن ان کی جو سیٹیں چھین رہے ہیں اور ناجائز. میم یعنی کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ ہوگا کہ اگر یہ الیکشن کوئی کنٹیسٹ نہیں کرے گا پی ٹی آئی سے تو خالی سیٹوں پہ پھر وہ بلا مقابلہ آ کے بیٹھ جائیں گے. 2/3 تو پہلے ہی وہ لے چکے ہیں. دیکھیں یہ پوری حکومت آپ کو پتہ ہے کہ ناجائز ہے. 17 سیٹوں کی اگر لوگوں کو چوری کر کے انہوں نے بٹھانا ہے، سارا سسٹم ہی ناجائز ہے. تو آپ کیا کر لیں گے؟ انہوں نے یہ کیوں نااہل کیا؟ کیونکہ انہوں نے، آپ کا خیال ہے کہ یہ بائی الیکشنز میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ناجائز ہی کرنا ہے نا. تو کیا ضرورت ہے پھر؟ نہیں میڈم تو یہ تو پھر آپ کی جیت نہیں ہونی چاہیے. آج جو انہوں نے پیغام دی وہ میں نے آپ کو دے دیا. میڈم یہ اگر بائی الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو سیٹیں ہیں عمران خان صاحب کے نام کی، تو عمران خان صاحب کے نمائندگان دوبارہ آئیں واپس؟ نہیں، عمران خان نے جو پیغام دی وہ میں نے آپ کو دے دیا. میجر سے کیا پوچھ رہے ہیں میں کیا سمجھتی؟ عمران خان کا پیغام آ گیا آپ کے پاس 5 اگست کے حوالے سے. اچھا آگے انہوں نے کہا 5 اگست کو بھی، اور اس کے بعد 14 اگست کی اگلی ڈیٹ جس پہ آپ نے بھرپور شرکت کرنی ہے احتجاج میں. 14 اگست منایا جائے گا. ہاں، آپ نے اپنے حق کے لیے، پاکستان کی آزادی کے لیے اور اپنے اداروں کی بحالی کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے، کیونکہ انصاف کی بحالی ہونی ہے. آپ نے اس کے لیے آپ نے بالکل احتجاج کرنا ہے. یعنی 5 اگست کو احتجاج ہوگا، اس کے بعد اگلا جو احتجاج ہوگا 14 اگست کو ہوگا، وہ اسٹیپ وائز پھر فیسز. نہیں، وہ بلڈ اپ ہی ہے نا. وہ عمران خان تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ تحریک تو شروع ہو چکی ہے، تحریک تو آزادی کی تحریک ہے، اور 14 اگست آزادی کا دن ہے. 77 سال پہلے انگریزوں سے آزادی لی تھی، تو آج یہ ظلم تو آپ تاریخ میں پڑھ کے دیکھ لیں، یہ ظلم تو انگریزوں نے بھی نہیں کیا تھا. انگریزوں سے آپ نے آزادی لی تھی کیونکہ انہوں نے احتجاج کے اوپر گولیاں چلائی تھیں، اور آج تک اس کو یاد رکھتے ہیں. تو آپ کے پاکستان میں اب کوئی انگریز تو نہیں بیٹھے ہوئے جو گولیاں چلا رہے ہیں اپنے لوگوں پہ. تو آپ نے آزادی جو ظلم کر رہے ہیں اس سے لینی ہے نا. تو یہ تو آزادی کی تحریک شروع ہو چکی ہے. علیمہ صاحبہ یہ بتائیے گا، انہوں نے اے پی کے حالات پر جو وہاں پہ واقعات پیش آ رہے ہیں کہ یہ آپریشن بالکل نہیں ہونا. یہ پیغام انہوں نے جو دیا ہے وہ علی امین صاحب کے لیے دیا ہے کہ یہ آپریشن نہیں ہونا. یہ آپ کے لوگوں کے اوپر یہ آپریشن ہے. اس میں جس کو آپ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں، جو بے گناہ جانیں ضائع جاتی ہیں، وہ اس کا سسٹم پولیٹیکل ہوتا ہے. آپ بیٹھ کے اس کو حل کر سکتے ہیں. میم یہ بتائیے گا، آپ کو اس کے اوپر آپریشن بالکل انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہونے دیں. میم یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں، کس طرح آپ استقبال کریں گی ان کا؟ کس انداز سے آپ استقبال کریں گی؟ پتہ نہیں کیسے استقبال کریں گے. ایئرپورٹ جائیں گے ان کو لے کر. عمران خان اصلی زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہ اجازت دیں کہ عمران خان سے ان کے بیٹے مل سکیں. اتنی دور سے وہ آ ہی رہے ملنے کے لیے، تو ان کی ہمیں اجازت چاہیے. ہم نے ان سے ان کے کورٹ آرڈر لیں، اور ابھی ہم لے رہے ہیں تاکہ جا کے، خیر کورٹ آرڈر سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو ہمارے پاس بہت زیادہ کاپیاں کورٹ آرڈرز کی ہمیں نہیں ملنے دیتے. لیکن عمران خان کے بچے آئیں گے ایئرپورٹ سے، والد صاحب کو ملنے آئیں گے، اور کیا کرنا ہے. کیا کوئی بات چیت کرائی گئی ہے عمران خان صاحب کے بچوں کے ساتھ؟ ابھی خبریں کال کرائی دی ہے. اچھا کال ہو گئی ہے خان صاحب کی. یہ بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان کی کافی عرصے بعد اپنے بچوں سے گفتگو ہو گئی ہے فون پر. یہ کب ہوئی ہے؟ ہاں یہ کب ہوئی ہے فون پر بات؟ پرسوں.
परसों हो गई है। तो क्या बातचीत हुई, खान साहब ने इस हवाले से बताया? उन्होंने बताया खान साहब को क्या मारे हैं? हाँ हाँ, उनको खान साहब ने कब रोके उनको आने से, उनको पहले से पता है, बल्कि वो इंतज़ार कर रहे थे। जब मुझे याद है, जब उनको मेरी बहनों ने बताया कि वो पहले अमेरिका जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, उन्होंने कहा, तब भी उन्होंने कहा था छोड़ो अमेरिका, छोड़ो, मेरे पल्ले मेरे पास आएँ। तब भी उनका दिल था इनके पास आएँ। तो वो, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने बच्चों का, वो क्यों रोकेंगे कि ना आएँ? और बच्चों ने, आपने सुन लिया उन्होंने इंटरव्यू में कल क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि चाहे हमें गिरफ्तार कर लें, जो मर्जी करें, हम फिर भी और आएंगे। अलीमा खान साहिबा अगर वो यहाँ पर आते हैं और जो मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, फिर क्या लामल? क्या वो भी इधर बैठे रहेंगे फिर एहतिजाजन? और क्या करेंगे? नहीं तो उनका अगर वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाता है तो फिर वीज़ा क्यों एक्सपायर होगा? उनके पास नाइक ऑफ दे देना यहाँ पे, जब बच्चे खुद आ जाएंगे यहाँ से नाइक ऑफ ले लेंगे। कॉपी लेनी है, उनके पास नाइक ऑफ है, उसकी कॉपी लेनी है, कार्ड नहीं। आपका अगर आईडी कार्ड गुम जाए फिर क्या करते हैं आप? वो एक टोकन मिल जाता है। टोकन मिल जाता है। ये आईडी कार्ड है, सिर्फ कॉपी नहीं है ना। तो यहाँ से ले लेंगे जाके। यहाँ जो कौन सा सेंटर होगा, नादरा, ये जहानाबाद। नादरा के हम चले जाएंगे और उनकी कॉपी निकलवा लेंगे। इतना मुश्किल काम क्या? अगले दिन ही हम जाके ले लेंगे नाइक ऑफ। नाइक ऑफ है उनके पास, सिर्फ कार्ड नहीं है। अच्छा, हाँ, चलो। आपकी जो भतीजे हैं बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, एक बड़ा जोश है पाकिस्तान के लोगों में, क्रेज है इसका, किस एयरपोर्ट उतरेंगे, कैसे इस्तकबाल होएगा? शेड्यूल क्या होगा? इस्लामाबाद उतरेंगे, क्योंकि यहाँ मिलने आके, और कहाँ उतरेंगे? रिलीफ इस्लामाबाद शक्ल में आएंगे। आएंगे लेके नहीं, सीधा यहाँ नहीं। आएंगे। क्योंकि आपका दिल लोग कर रहा है। क्योंकि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें इमरान खान के बेटे हैं, तो कि इमरान खान की झलक उनमें नजर आएगी, तो उसी तरह इस्तकबाल भी किया जाएगा जिस तरह खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है। मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि लोगों को तो हाँ बिल्कुल खुश होंगे, गौर लेकिन साहब हमने कह तो रहे ये हैं कि बड़ा चीज़ें फकीरुल मिसाल इस्तकबाल हाँ, होगा, बैरिस्टर बेनज़ीर को लोग बैरिस्टर भूल गौर- जाएंगे, उनका जो इस्तकबाल है वो भूल जी, जाएंगे। ये गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा, उन्होंने कहा बड़ा फकीरुल मिसाल हम इस्तकबाल अच्छा, करेंगे। चलो आप खुद भी जाएंगी एयरपोर्ट पर उनको वेलकम करने? हाँ, वेलकम करेंगे। बाकी हमारे बच्चे हैं ना, वो ले आएंगे उनको। हम तो यहाँ, आपको पता है किधर बैठे होते हैं? मडियाला पे बैठे होते हैं। ठीक है, बहुत थैंक यू शुक्रिया, मैडम। बहुत शुक्रिया। आपने भी नहीं घबराना। इमरान खान हर एक को कहते हैं आपने घबराना नहीं है, और वो आपका मुस्तकबिल के लिए बैठे हैं। हम तो अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं सारे, जो नहीं, ये तो जवान है सारे, हमारे जैसे बुजुर्ग गुजार चुके हैं, लेकिन